اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اصول الشاسی کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس وحکم المشترک انہ اذا تعین الواحد مرادا به سقط اعتبار ارادت غیرہ، ولہذا اجمع العلماء رحمہم اللہ تعالی علی ان لفظ القروء المذکور فی کتاب اللہ تعالی محمول اما علی الحیض کما ہوا مذہبنا او علی الطہر کما ہوا مذہب الشافعی، وقال محمد علیہ الرحمہ اذا اوصى لموالی بنی فلان ولی بنی فلان موال من اعلیٰ و موال من اسفل فمات بطلت الوصیۃ فی حق الفریقین لاستحالۃ الجمع بینہما وعدم الرجحان۔ ما سبق میں مشترک آپ کو سمجھایا گیا پچھلے سبق میں کہ مشترک کسے کہتے ہیں، اور جیسے تو سنا کہ ایک ایسا لفظ جو دو الگ معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے یا کئی مختلف معنی کے لیے وضع کیا گیا، وہ ہے مشترک۔ بات سمجھ رہے ہو؟ جیسے کہ مشتری ایک لفظ ہے، واضح نے اس لفظ کو وضع کیا ہے خریدار کے لیے بھی، اور واضح نے اس لفظ کو وضع کیا ہے ایک خاص ستارہ کے لیے بھی۔ تو مشتری ایک ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے دو مختلف معنی کے لیے، مخصوص ستارہ ایک الگ چیز ہے، خریدار ایک، لہذا مشتری یہ مشترک ہے۔ سمجھ رہے؟ تو مشترک کی تعریف جان گئے، مثال کے ذریعے سے مشترک کو پہچان لیے۔ اب مین بات یہ ہے کہ مشترک کا حکم کیا ہے۔ جب ایسا ہے کہ مشترک وہ لفظ ہے جس کے ایک سے زائد معنی ہیں، ایک سے تو کیا ایک ایسا لفظ جس کے ایک سے زائد معنی ہیں، دو معنی ہیں یا تین معنی ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، اس لفظ سے اس کے سارے معنی بیک وقت مراد ہوں گے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہا کہ کیا ایسا ہے کہ مشترک سے اس کے تمام معنی ایک وقت میں مراد لیے جائیں گے، یا اس کے معنی میں سے ایک وقت میں ایک معنی ہی مراد ہوگا؟ کیا ہے بات سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چونکہ مشترک کا حال یہ ہے کہ اس کے کئی معنی ہیں، تو جب وہ لفظ مشترک بولا جائے گا تو اس سے ایک وقت میں، سمجھ رہے کہ نہیں، ایک وقت میں اس کے سارے معنی مراد ہوں گے، یا اس کے معنی میں سے کوئی ایک معنی ہی مراد ہوگا؟ کیا مشترک کا کیا حکم ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کیا کہہ رہا ہوں میں؟ تو آپ کو مشترک کا حکم جاننا ہے تو واضح رہے کہ ایک وقت میں ایک لفظ سے اس کے ایک سے زائد معنی مراد نہیں لیے جا سکتے۔ کچھ پلے پڑ رہے؟ بولو بھائی، اس کے سارے معنی مراد نہیں لیے جا سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ مشترک کا حکم یہ ہے کہ اس کے معنی میں سے
مشترک کے معنی میں سے ایک وقت میں کوئی ایک معنی ہی مراد لیا جائے گا، کوئی ایک معنی ہی مراد لیا جائے گا، مگر کھلی ہوئی بات ہے کہ اس کے معنی میں سے کوئی ایک معنی مراد لیے جانے کے لیے کوئی دلیل ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لفظ کا اکلوتا ایک بیٹا نہیں ہے۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ وہ لفظ اکلوتا ایک معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا، اس لفظ کے کئی معنی ہیں، تو اب کئی معنی میں سے کوئی ایک معنی مراد لیے جانے کے لیے بھی تو کوئی قرینہ، کوئی دلیل چاہیے۔ بہرحال ابھی ہمارے سامنے یہ بات نہیں ہے، ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم تو یہ جان گئے کہ مشترک کے کئی معنی ہوتے ہیں، مشترک کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کئی معنی ہو تو ان معنیوں میں سے کوئی ایک معنی ہی ایک وقت میں مراد ہوں گے، ایک وقت میں سارے معنی مراد نہیں لیے جا سکتے۔ اب دیکھو تو وحکم المشترک انہ اذا تعین الواحد مرادا بہ، مشترک کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی ایک معنی از روئے مراد کے متعین ہو جائے، کوئی ایک معنی از روئے مراد کے متعین ہو جائے۔ از روئے مراد کے متعین یعنی کسی دلیل سے یہ بات متعین ہو گئی کہ مشترک کے معنی میں سے یہاں پر یہ معنی مراد ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ کسی دلیل سے یہ بات متعین ہو گئی کہ فلاں لفظ مشترک سے اس جگہ یہ معنی مراد ہے۔ کچھ دماغ قبول کر رہا ہے میں جو بول رہا ہوں؟ تو جب اس کے معنی میں سے کوئی ایک معنی از روئے مراد کے متعین، اس کے معنی میں سے کوئی ایک معنی از روئے مراد کے متعین ہو گیا، اب اپنی زبان میں کھلے لفظ میں کوئی ایک معنی مراد لیا جا چکا، اسی بات کو اپنی زبان میں بول رہا ہوں، بول چال کی زبان میں بول رہے ہیں کہ جب اس کے معنی میں سے کوئی ایک معنی مراد لیا جا چکا اس لفظ سے، تو اسی گھڑی اس لفظ سے دوسرا معنی مراد لیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دوسرا معنی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس لفظ کا یہ معنی بھی مراد ہو اسی گھڑی اور ایک دوسرا معنی بھی مراد ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات سمجھ میں آئی؟ تو مشترک کا حکم یہ ہے کہ از روئے مراد کے جب اس کا کوئی ایک معنی متعین ہو گیا تو سقط اعتبار و ارادت غیرہ، دوسرے معنی کا مراد لیے جانے کا اعتبار ساکت ہو گیا، اب دوسرا معنی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ سمجھ گئے کہ میں اس کو پلٹاؤں؟ اس کے معنی میں سے کوئی ایک معنی مراد لیا جا چکا، تو اب دوسرا معنی مراد نہیں لیا جا سکتا ہے اس لفظ سے اس جملے میں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشترک میں عموم نہیں ہے، مشترک میں از روئے مراد کے عموم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہی بات بول رہا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی لفظ مشترک سے بیک وقت اس کے کئی معنی مراد لیے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان معنی میں سے کوئی ایک معنی ہی مراد ہوگا۔ اتنا تو سمجھ گئے؟ تو کیا جانا آپ نے؟ مشترک کا کیا حکم ہے؟ اس میں عموم نہیں ہوتا، اس میں عموم نہیں ہوتا کا وہی مطلب جو بھی بتا چکے کہ بیک وقت ایک لفظ مشترک سے اس کے ایک سے زائد معنی مراد نہیں لیے جا سکتے۔ سمجھ گئے؟ تو مشترک کا کیا حکم ہے؟ اس میں عموم نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب رہی بات یہ کہ مشترک کا حکم یہ ہے کہ اس میں عموم نہیں ہوتا۔ تم کہو گے آپ نے بتایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک لفظ مشترک کے کئی معنی ہیں تو ایک ہی وقت میں وہ کئی معنی مراد لیے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کہا اس بات کی کوئی دلیل؟ اگر آپ ایسا مجھ سے کہیے گا کہ آپ نے جو یہ کہا کہ مشترک میں عموم نہیں ہوتا، ذرا اس کی کوئی دلیل بھی بیان کیجیے۔
جو بتائے کہ مشترک میں عموم نہیں ہوتا. یہ تو صرف آپ کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے کہ مشترک میں عموم نہیں ہوتا. ایک لفظ مشترک سے اس کے کئی معنی ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو وہ کئی معنی ایک وقت میں مراد نہیں لیے جا سکتے. آپ جو ایسا کہہ رہے ہیں اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے. تو اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے صاحب کتاب کہ ہم نے جو یہ کہا کہ مشترک میں عموم نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے. کیا ہے؟ سنو. دیکھو، اس سے پہلے آیت تربص گزر چکی ہے. یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. سن رہے؟ یہ آیت گزر چکی اور ما سبق میں آپ نے سن لیا کہ قروء جمع ہے قرء کی، اور قرء یہ مشترک ہے. تو ما سبق میں آپ نے سنا کہ قروء مشترک ہے. کیسا؟ قروء ایک ایسا لفظ ہے جو مشترک. بول رہے پلو ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، سمجھ رہے کہ نہیں؟ قروء ایک ایسا لفظ ہے جو مشترک ہے. کس کے درمیان؟ حیض اور طہر کے درمیان. رے الو پوری لمبی چوڑی تقریر کر چکا ہوں، کچھ بھی یاد نہیں ہے. تو قروء ایک ایسا لفظ ہے جو مشترک ہے کس کے درمیان؟ حیض اور طہر کے درمیان، ہے نا؟ ما سبق میں یہ بات گزر چکی. تو سنو، آیت میں یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء میں قروء لفظ آیا اور قروء مشترک ہے، تو اس آیت میں ایک لفظ مشترک آیا. تو ہم کیا کہتے ہیں، احناف کیا کہتے ہیں؟ قروء سے مراد آیت میں حیض ہے. اب وہ گفتگو نہیں کروں گا یہاں، جو جس وجہ سے ہے اتنی سی بات کروں گا، باقی بات وہاں ہو چکی. تو احناف کیا کہتے ہیں؟ قروء سے مراد حیض ہے. شوافع کیا کہتے ہیں؟ قروء سے مراد طہر ہے، اطہار ہے. یہاں سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو نہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ قروء سے مراد دونوں ہیں، حیض و طہر دونوں کے عدت دونوں ہوگی. نہ امام شافعی اس بات کے قائل ہیں کہ اس سے مراد دونوں ہیں، عدت دونوں ہوگی. حالانکہ یہ مراد لیا جا سکتا ہے کہ یہاں بس میرے عدت دونوں ہو، حیض و طہر دونوں گزر جائے تب عدت ختم ہوگی، ایسا ہو سکتا ہے. مگر دونوں میں سے کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے. نہ احناف اس بات کے قائل ہیں، نہ شوافع اس بات کے قائل ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا، احناف اور شوافع کا اجماع ہو گیا اس بات کے اوپر کہ لفظ مشترک سے بیک وقت اس کے تمام معنی مراد نہیں لیے جا سکتے. بس میرے تو تمہارا پوچھنا یہ تھا کہ آپ نے جو یہ فرمایا، سمجھ رہے ہیں کہ مشترک میں عموم نہیں ہوتا، اس بات کی دلیل تو کہیں گے کہ دلالت اجماع اس پر دال ہے. دلالت اجماع اس پر دال ہے کیونکہ اس بات کے اوپر احناف اور شوافع کا اجماع ہے کہ قروء سے یہاں پر دونوں مراد نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ دونوں مراد نہیں ہیں، حالانکہ دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں، مگر اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ دونوں مراد نہیں ہیں. تو یہ اجماع دال ہے ان کا کہ لفظ مشترک سے، کسی بھی لفظ مشترک سے بیک وقت اس کے ایک سے زائد معنی مراد نہیں لیے جا سکتے. تو ان کا اجماع دال ہے، اس بات کے اوپر کہ مشترک میں عموم نہیں ہوتا. اتنی سی بات سمجھ میں آئی؟ تو ابھی تک میں کیا بیان کیا؟ صرف یہی، مشترک میں عموم نہیں ہوتا. تو مشترک کا کیا حکم ہے؟ اس میں عموم نہیں ہوتا. عموم نہیں ہوتا کا مطلب اس کے ایک سے زائد معنی ہیں، تو ایک وقت میں ایک سے زائد معنی مراد نہیں لیے جا سکتے. بس اتنی سی بات بیان کیا. اب ترجمہ دیکھو. ولہٰذا، اور اسی وجہ سے کہ مشترک میں عموم نہ ہونے کی وجہ سے
علماء کا اجماع ہے، علماء رحمہم اللہ کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ لفظ کرو جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہتے لفظ کرو جو اللہ تعالیٰ کے قول ثلاثۃ قروء میں آیا ہے، یہ لفظ کرو یا تو حیض پر محمول ہے، یا تو حیض پر محمول ہے کہ کرو سے مراد کیا ہے؟ حیض ہے، جیسا کہ ہمارا مذہب یہی ہے۔ ہمارا مذہب کیا ہے کہ کرو سے مراد حیض ہے، یا لفظ کرو طہر پر محمول ہے، جیسا کہ امام شافعی کا مذہب ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ وقال، یہ قال معطوف ہے لہٰذا پر، سمجھ رہے ہیں؟ اجمع پر، لہٰذا اجمع میں جو اجمع ہے اس کے اوپر معطوف ہے۔ اور اسی وجہ سے کا مطلب کہ مشترک میں عموم نہ ہونے کی وجہ سے، کہ مشترک میں عموم نہیں ہوتا، اسی وجہ سے امام محمد علیہ الرحمہ نے فرمایا اذا اوصى لموالی بنی فلان ولبنی فلان موال من اعلیٰ وموال من اسفل، جب کسی شخص نے بنی فلاں کے موالی کے لیے وصیت کی، سنو آج کل تو یہ سسٹم بہت کم ہے مگر ہے آج بھی، ایک شخص نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ میرا اتنا مال یا فلاں مال کس کے لیے ہے؟ فلاں کے موالی کے لیے، فلاں کے موالی کے لیے۔ اب موالی سنو، موالی کیا ہے؟ موالی عربی زبان کا لفظ ہے، یہ مولا کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ مولا کی جمع ہے، اور مولا یہ ایک ایسا لفظ ہے جو مشترک ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ لغت میں اس لفظ کے معنی غلام بھی ہے اور اس لفظ کے معنی آقا بھی ہے۔ کیا؟ غلام بھی ہے اور آقا بھی ہے، تو مشترک ہوا کہ نہیں؟ بولو۔ اب وصیت کرنے والے نے وصیت کی کس کے لیے؟ بنی فلاں کے موالی کے لیے، مثلاً یہ وصیت کی کہ میرا یہ مال زید کے موالی کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ موالی کے لیے۔ اور حال یہ ہے کہ جس کے حق میں زید کے موالی کے لیے جو وصیت کی، زید کے دو طرح کے موالی ہیں، ایک زید کا آزاد کرنے والا بھی ہے اور ایک زید کا غلام بھی ہے۔ کیا مطلب؟ حال یہ ہے کہ زید کا آزاد کرنے والا بھی ہے جس نے زید کو آزاد کیا، اس طور پر کہ پہلے زید غلام تھا، آزاد ہونے کے بعد پھر اس نے غلام خریدا، اس کے پاس غلام تھا، ہے، یا یہ کہ اس غلام کو بھی آزاد کر دیا، اس نے خرید کر کے اسے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ تو زید کا موتق بھی ہے، موتق آزاد کرنے والا، اور زید کا موتق بھی ہے جس کو اس نے آزاد کیا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وصیت کرنے والے نے وصیت کی بنی فلاں کے موالی کے لیے، سن رہے پلو؟ بنی فلاں کے موالی کے لیے، اور بنی فلاں کے موالی اعلیٰ بھی ہیں، موالی اسفل بھی ہیں، اوپر کے موالی بھی ہیں، نیچے کے موالی بھی ہیں۔ اوپر کے موالی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا موتق آزاد کرنے والا بھی ہے اور اس کا موتق جس کو آزاد کیا وہ بھی ہے۔ بولو با۔ تو اب یہ وصیت کس کے حق میں نافذ ہوگی؟ ایک مال جس کی وصیت کی بنی فلاں کے موالی کے لیے، کس کے حق میں نافذ ہوگی؟ یعنی یہ مال کس کو ملے گا؟ زید کے آقا کو ملے گا یا زید کے غلام کو ملے گا یا دونوں کو ملے گا؟ یہ ایک سوال۔ دونوں کو نہیں مل سکتا، کیونکہ اگر دونوں کو ملے تو مشترک میں عموم ہونا لازم آئے گا، حالانکہ مشترک میں عموم نہیں ہوتا۔
بات سمجھ رہے ہیں؟ تو دونوں کو تو مال مل نہیں سکتا، وصیت دونوں کے حق میں نافذ نہیں ہو سکتی، کیونکہ دونوں کے حق میں اگر نافذ کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشترک میں عموم ہو، اور مشترک میں عموم اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں مل کر کے بانٹ لے، ایسا، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب یہ کہ مشترک میں عموم ہو، اور مشترک میں عموم نہیں ہوتا، تو دونوں کے حق میں تو وہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ اب رہی بات یہ کہ دونوں میں سے کسی ایک کے حق میں نافذ ہو، تو اب کسی ایک کے حق میں اگر نافذ ہو تو اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے نہیں، اور جس نے وصیت کی اس نے وضاحت نہیں کی، اس نے بیان نہیں دیا، موالی بولا تھا، اس نے واضح نہیں کیا کہ موالی سے کون سے موالی مراد ہیں، اوپر والے یا نیچے والے، اس نے وضاحت نہیں کی، تو چونکہ مشترک میں عموم نہیں ہے اس لیے دونوں مراد ہو نہیں سکتے ہیں، دونوں کے حق میں وصیت نافذ نہیں ہوں گے، اگر ہوگی تو کسی ایک ہی کے حق میں وصیت نافذ ہوگی، مگر یہاں پر کسی ایک کے حق میں بھی وصیت نافذ نہیں ہو سکتی، کیونکہ کسی ایک کے حق میں وصیت نافذ ہو تو یہ ترجیح بلا مرجح لازم آئے گا، بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا لازم آئے گا؟ ترجیح بلا مرجح، کسی ایک کے حق میں وصیت نافذ نہیں ہوگی کیونکہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے یہ مال نہ زید کے بنی فلاں کے موالی اعلیٰ کو ملے گا اور نہ ہی موالی اسفل کو، سمجھ میں بات آئی؟ اسی وجہ سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اذا اوصى لبنی فلان، جب وصیت کی بنی فلاں کے موالی کے لیے، اب سمجھ گئے موالی؟ مولا کی جمع موالی، اور بنی فلاں کے اوپر والے بھی موالی ہیں، اوپر والے یعنی آزاد کرنے والے، اور نیچے والے بھی موالی ہیں یعنی جس کو اس نے آزاد کیا، فمات، پھر وصیت کرنے والا جس نے وصیت کی اپنی اسی وصیت پر مر گیا اس کی وضاحت سے بطلت الوصیۃ فی حق الفریقین، تو یہ وصیت باطل ہو گئی فریقین کے حق میں، یہ وصیت باطل ہو گئی، بات سمجھ میں آ رہی؟ کیوں؟ فریقین، مولا اعلیٰ کے حق میں بھی اور مولا اسفل کے حق میں بھی، بنی فلاں کے موتق کے حق میں بھی اور موتق کے حق میں بھی، کیوں؟ لاستحالۃ الجمع، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان موالی اعلیٰ اور موالی اسفل کے درمیان جمع محال ہے، جمع محال، کیوں جمع محال ہے؟ اس لیے کہ مشترک میں عموم نہیں ہوتا، اور عدم رجحان، اور کس کی وجہ سے؟ ترجیح نہ، رجحان نہ ہونے کی وجہ سے، کیوں؟ یہاں پر کوئی وجہ ترجیح بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دی جائے، سمجھ رہے؟ اس وجہ سے یہ وصیت کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی، اتنی سی بات سمجھ میں آئی؟